آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فتح جو نازل ہوئی ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع سے نازل ہوئی کہ قرآن کی زبان میں فتح مبین کیا ہے۔ اور جب ہم آپ پڑھتے ہیں اس آیت کو، جیسے کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، تو اس میں آیت بہت زور شور سے پڑھی جا رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ فتح مبین عطا کرے گا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر جائے گا، اس کے بم بارود ناکام ہو جائیں گے، اس کے توپ اور گولے ناکام ہو جائیں گے، اس کے افراد اور اشخاص کم ہو جائیں گے، اس کے وسائل اور ذرائع کم ہو جائیں گے، اور پھر یہ مسلمان کی جو جماعت ہے فلسطین کی، یہ اس پر حاوی ہو جائے گی، وہ سب جتنے بھی اسرائیلی ہیں وہ سب کو ختم کر دیں گے، تو فتح مبین حاصل ہوگا۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہم پڑھیں گے کہ فتح مکہ ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، بھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ سے مسلمان صلح کر کے واپس آ رہے ہیں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فتح مکہ 2 ڈھائی سال 3 سال کے بعد ہوا ہے، اور آیت 2 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مسلمان کو کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہوئی، حالانکہ وہ ابھی صلح ہوئی ہے، اور وہ صلح ایک طرفہ صلح تھی جس کو صحابہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی صلح کرنے کے لیے کہ اتنی دب کر صلح کیوں کریں گے۔ فتح مکہ بہت بعد میں ہوا، اور اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسی لڑائی تھی، یہ ایسا جنگ تھا جس میں تلوار کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس میں کسی مارنے دھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس میں خون خرابے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ اتنے مختصر اور کم وقتوں کی لڑائی تھی کہ مورخین کا اور محدثین کا اختلاف ہو گیا کہ فتح مکہ تلوار سے جیتا گیا ہے یا صلح سے جیتا گیا ہے۔ مطلب اس بات پر مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ اتنے کم وقتوں کی لڑائی تھی کہ بعض محدث کا کہنا ہے کہ فتح مکہ تلوار کے زور پر جنگ سے جیتا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، اور بعض مورخ اور بعض محدث کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ صلح کی وجہ سے فتح مکہ حاصل ہو گیا، صلح کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا۔ اس لیے بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ فتح مکہ اصل میں فتح مبین نہیں ہے، صلح حدیبیہ اصل میں فتح مبین ہے، کہ صلح حدیبیہ جو ہوا وہی فتح مبین ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو ظاہر میں جو چیز دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فتح مبین ہے، قرآن کی زبان میں وہ فتح مبین نہیں ہے۔ اللہ حکمتوں کو جانتا ہے، اللہ غیب کو جانتا ہے، اللہ اندرون کو جانتا ہے، فیوچر کو جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مواقع ہمارے خلاف ہیں، ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ میں جب واقعہ آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اور مسلمان کا جو جم گھٹا تھا، تو مسلمان کے پاس ہتھیار بھی ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، افراد بھی ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ لیکن اللہ نے سامنے والے کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا تھا، ایسا ڈر ڈال دیا تھا، ایسا خوف ڈال دیا تھا کہ اس نے صلح کی، اور صلح اپنے شرط اور کنڈیشن کے مطابق کی۔ اس کو لگا کہ ہم اپنے کنڈیشن اور شرط کے مطابق صلح کر رہے ہیں۔ وہ شرط کیا تھی، وہ کنڈیشن کیا تھی، آپ کو آگے بتاؤں گا۔ مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس نہ افراد نہ اشخاص، اور جو صلح میں کنڈیشن اور شرط لگ رہی ہے وہ بھی ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو پھر بھی اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ تمہیں تو فتح مبین حاصل ہوگا۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو اب لیے چلتا ہوں صلح حدیبیہ کے اس واقعے کی طرف، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیسے پیش آیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جب آپ مدینے میں تھے
سن 6 ہجری کے اندر ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اور ہمارے ساتھ کچھ صحابہ مکہ جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں اور وہاں عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور کھولتے ہیں، کیونکہ اس وقت مکے کی، مدینے کی، قریش کی بہت سخت دشمنی چل رہی تھی، کوئی نہ یہاں جا سکتا تھا نہ وہاں سے یہاں آ سکتا تھا، بہت سخت دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں، کسی سال، آنے والے سال میں جائیں گے، احرام باندھیں گے، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور مکہ فتح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، صحابہ کو جب یہ خواب سنایا گیا تو صحابہ بالکل اسی وقت تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی چلیے ابھی چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ مطلب ایک محبت تھی کعبے سے، عمرے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے باتیں نکلتی تھی اور صحابہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے ایسے قائد ہیں کہ بات مکمل نہیں ہوتی تھی اور ان کے متبعین اس پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے ابھی خواب سنایا ہے اور صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ اسی وقت مصر ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال ہم کو جانا ہے، کسی سال ہم جائیں گے اور وہاں پر عمرہ کریں گے، احرام باندھیں گے، قربانی کریں گے، لیکن صحابہ کو برداشت نہیں ہوا، وہ کہا کہ نہیں چلیے ابھی چلتے ہیں، ابھی سفر باندھتے ہیں، سفر کی تیاری کرتے ہیں اور ہم لوگ ابھی عمرہ کرنے جائیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا اور آپ کا جو خواب ہوتا ہے یہ شیطانی ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ ہم لوگ خواب ہمارے لیول کا دیکھتے ہیں، ہم جتنے گندے ہیں اتنا گندہ خواب آتا ہے، آسمان و زمین کا قلابہ ملاتے ہیں، کیونکہ معبرین نے اور جو خواب کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور سے سچا خواب بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اور خواب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خواب جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جو دن بھر رات بھر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جس طرح کی ان کی مصروفیت ہوتی ہے، جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں، ویسے ہی خواب ان کو رات میں آتا ہے۔ اور کبھی کبھار خواب سچا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے تو ان کو خواب میں دکھایا جائے کہ بھائی تم پر یہ مصیبت آنے والی ہے، تو اس کی تعبیر کرنے والے صحیح تعبیر کرتے ہیں۔ یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہوتی ہے تو خوشخبری اس کو دکھا دی جاتی ہے کسی اشارے کی صورت میں، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، یا تو شیطان خواب دکھاتا ہے یا ہم جو شیطانی حرکت دن بھر کرتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے۔ تو زمیندار کو زمین کا خواب آتا ہے، مالدار کو مال کا خواب آتا ہے، اور معلم کو تعلیم کا خواب آتا ہے، جو جس لائن سے جڑا ہوا ہے اس کو اس لائن کا خواب آتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے، عام انسان کے خواب کی حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار عام انسان کے خواب کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی کوئی معیاری تعبیر ہوتی ہے، لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے جبریل امین اللہ کے احکام نبی کے پاس لے کر آتے ہیں کہ یہ فرامین ہے اللہ کا، اس کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے نبی نیند میں بھی اگر خواب دیکھے تو وہ وحی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو یہ یقین تھا کہ نبی نے جو خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں، وہاں احرام باندھیں گے اور پھر عمرہ کریں گے اور پھر احرام کھولیں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور مکہ فتح ہوگا، تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے اندر ایک دلچسپی، ایک رغبت پیدا ہوئی کہ اب جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ یہ بھی علم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ اور قریش کے لوگ ہمارا راستہ روکیں، عمرہ کرنے نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف کے جو دیہاتی صحابی تھے یا مسلمان تھے ان کو بھی خبر بھجوایا کہ بھائی ہم لوگ عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں، جن کو چلنا ہے ساتھ میں چلو۔ تو جو شہری صحابہ تھے جو ساتھ میں رہتے تھے وہ تو پہلے ہی سے تیار تھے، جیسا ہی خواب انہوں نے سنا ویسے ہی انہوں نے رخت سفر باندھ لیا کہ نہیں اب چلنا ہے، نکلنا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، چلیے۔
لیکن جو اعرابی تھے، دیہات کے علاقے میں رہتے تھے، ان کا ایمان ابھی اتنا مضبوط تھا نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیشہ پنگا کرتے رہتے ہیں قریش سے، ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور بہت مضبوط ہیں قریش کے لوگ، ان کے پاس ہتھیار ہے، اوزار ہے، اسباب ہے، افراد ہے، لوگ ہیں، اور ہمت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، بار بار ہم لوگ جاتے ہیں، مار کھا کر پٹ پٹا کر آ جاتے ہیں، اور ہمارا جانی مالی معاشی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو دیہات کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں گئے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع سے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی جانے کے لیے کہ نہیں چلنا ہے۔ صرف ایک خواب بیان کیا تھا، 1400 صحابہ اطراف و اکناف سے، قبیلے سے، شہر سے، دیہات سے، دور دراز سے جمع ہو گئے کہ آپ عمرے کے لیے جانا ہے۔ نیت کیا تھی؟ عمرہ کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ والے راستہ روک دے کہ نہیں، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ دشمنی جو ہے پک پر دشمنی چل رہی تھی، تو اس لیے ہلکا پھلکا ہتھیار بھی لے لیا تھا، وہ تلوار ایک اپنے بچاؤ اور ڈیفینس کے لیے لے لیا تھا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں جن کے پاس تھی، باقی اور جنگ کا کوئی سامان نہیں لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج مطہرات میں سے جو بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت ام سلمہ تھی، ام سلمہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک مقام پر پہنچے، صلح حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے۔ ادھر مکہ والے کو یہ پتہ چلی کہ محمد نکلا ہے ایک لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی تیاری شروع کی، اور تیاری کر کے اس نے بھی ایک لشکر تیار کیا۔ خالد بن الولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ صحابی تھے، اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے، تو خالد ابن الولید اس کے کمان کر رہے تھے، مطلب وہ بنے سپہ سالار بنے خالد ابن الولید، اور لے کر آئے۔ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر مسلمانوں کی جماعت نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، اب تو زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، مشین کا ہے، تو ذرائع ابلاغ ہے، اور میسیجز پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ سول انجینئرنگ کے طور پہ کچھ ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک صحابی کو تعینات کر دیا تھا، تاکہ مکہ کا جو پڑاؤ جہاں پر تھا، قریشیوں کا جہاں پر پڑاؤ تھا، وہاں پر کیا چیمگوئیاں چل رہی ہیں، وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہے، تو ان کی حالت پتہ کر کے، اور جو چوٹی پر جو صحابی متعین تھے وہ زور سے دوسرے چوٹی کے صحابی کو پہاڑ پر بولتے، پھر وہ ان کو بولتے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام حدیبیہ میں تھے ان کو یہ خبر پہنچ جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک جاسوس کو، خفیہ جاسوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ مکہ کے حالات پتہ کرو، وہاں کے سرداروں کے حالات پتہ کرو۔ 4-5 لوگوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا تھا، ایک جاسوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا مکہ میں زور و شور سے تیاری چل رہی تھی کہ جنگ لڑا جائے، اور خوب اس بار جو ہے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دینا ہے۔ یہ بار بار کا جو ہے جھگڑا، بار بار کی لڑائی، بار بار کا جنگ، جس سے ہم بہت کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو پوری تیاری چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈال کر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہم لوگ تو خالص عمرے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلے ہیں، طواف کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ مکہ اور قریش کے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ تو ہم سے قتال کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرو کہ ہم لوگ بھی قتال کی تیاری کرتے ہیں، اب ہم لوگ بھی جہاد کی تیاری کرتے ہیں، جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہماری نیت خالص ہے، ہم عمرے کے لیے نکلے، قتال کے لیے تو نکلے نہیں ہیں، ہم عمرہ کریں گے، ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ہم جہاد یا جنگ کی تیاری نہیں کریں گے۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ اخلاص کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے ہیں، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اگر وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے کیا تھا کہ نبی کو چھوڑ دیا کہ بھائی تم لڑو، تم جانو، تمہارا باپ جانے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمیشہ لڑتے۔ ہم ایسے نہیں، اگر وہ لوگ حملہ کریں گے تو سب کے سب مل کر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نیت ہماری عمرے کی ہونی چاہیے، ہم لوگ جنگ و جدال کرنے نہیں آئے۔
ادھر سے ایک وفد آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات رکھی کہ دیکھیے آپ لوگ واپس چلے جائیے، یہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ رکے ہوئے ہیں اور یہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، آپ جہاں پر رکے ہوئے ہیں آپ کی جگہ پر پانی کی قلت ہے، کیونکہ سارا پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، پانی کا اتنا جماوڑا نہیں تھا، ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ یہ پہلا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر پہ کہ لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو اس کنویں اور چشمے کا پانی ابل گیا، بھر گیا ایک دم آب و تاب کے ساتھ۔ پورا لشکر جو 1400 صحابی کا لشکر تھا، جو جماعت تھی، وہ بہت سیراب ہو کر پانی پیے۔ اسی طریقے سے کھانے کا نظم نہیں تھا۔ دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ظہور ہوا کہ کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے وہ دسترخوان پر رکھ دو، جس کے پاس جو ہے وہ دسترخوان پر رکھ دو۔ سب نے رکھ دیا، جو جس کے پاس گھر سے تھوڑا موڑا جو بھی سامان، کھجور اور جو دیگر چیزیں تھیں وہ دسترخوان پہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ 1400 افراد پیٹ بھر کر کھائے اور پھر اپنا برتن بھر کر بھی لے گئے۔ قریش سے کچھ لوگ آئے تھے چھپ چھپا کر کہ دیکھیے آپ واپس ہو جائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے میرا مقصد لڑنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، ہم لوگ تو عمرے کے لیے نکلے ہیں، احرام باندھ کے نکلے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا اس ٹائم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو پورا کا پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک رہے ہیں تو اس تھوک کو صحابہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بدن پہ مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، صحابہ اس پانی کو لیتے ہیں، بدن پر مل لیتے ہیں۔ یہ محبت دیکھ کر اور یہ استقبال دیکھ کر، یہ احترام دیکھ کر یہ گیا اپنے لشکر میں اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں دیکھی، وہ چاہے روم ہو، فارس ہو، ایران ہو، بڑے بڑے بادشاہ کو میں نے دیکھا، لیکن اس کے حواری اور اس کے متبعین، اس کے ماننے والے اتنی محبت کرتے ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا صحابہ، جتنا ان کے ساتھی ان کی محبت سے، عظمت سے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو صحابہ بدن پر کیوں لگاتے تھے؟ کیا یہ ناپاک نہیں تھا؟ کیا اس میں گندگی نہیں تھی؟ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا پانی، تو یہ وضو کا پانی جو گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو صحابہ جو ہے اپنے بدن پر مل لیتے تھے، کیا یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہے؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ تو تھوک کی بات ہے، یہ تو وضو کے پانی کی بات ہے۔ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز بھی پاک ہے، پیشاب اور پاخانہ یہ بھی پاک ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے واپس آتے تھے تو عام آدمی جب قضائے حاجت سے واپس آتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ ہم آپ جب جاتے ہیں اور پھر ہمارے بعد کوئی جاتا ہے تو کتنی بدبو رہتی ہے، ہم اس کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی دروازہ ایسے ایسے کرتے ہیں کہ بھائی اندر کا گیس باہر نکلے، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے واپس آتے تھے تو خوشبو آتی تھی، بدبو کی جگہ خوشبو آتی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، وہ عام آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ دوسروں کے پسینے میں بدبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو آتی تھی۔ دوسرے کے سر میں جوں پیدا ہوتا تھا، جوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کبھی جوں پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے کے بدن پر مکھی لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی مکھی نہیں لگی۔ اسی طریقے سے عام آدمی کو احتلام ہوتا ہے، سونے کی حالت میں عام آدمی احتلام، گندے گندے خواب دیکھتا ہے، آسمان اور زمین کے قلابے ملاتا ہے، تو اس کو احتلام ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لم یحتلم النبی قط، کہ کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا، کیونکہ شیطانی وار نبی پر کام نہیں کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں، کے ساتھ خاص ہیں اور کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نور تھے۔ اس سے یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل دوسرے عام انسان کے لیے نہیں تھا، وہ صرف آپ کے لیے خاص تھا. جیسے کہ قرآن کریم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین. قرآن کریم نے اجازت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جتنی چاہے شادی کر سکتے تھے. ایسے آپ نے 13 14 11 بعض روایتوں کے مطابق، لیکن معتبر روایتوں کے مطابق جمہور کا قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن آپ کو اجازت تھی کہ آپ کتنی بھی شادی کر لیتے، وہ ناجائز نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عام آدمی بیک وقت 4 ہی شادی کر سکتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو میں کہوں کہ ایک ہی اگر نبھا لے تو کافی ہے. میں اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ 4 شادی کر لینا ہے. شریعت ہے کہ ایک آدمی بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے. لیکن شریعت نے یہ بھی کنڈیشن لگا دی ہے کہ بھائی چاروں کو انصاف کے ساتھ اگر تم رکھ سکتے ہو، چاروں کی ضرورتوں کو اگر تم پورا کر سکتے ہو، چاروں کے جانی مالی معاشی گھریلو سارا انتظام کر سکتے ہو. آپ اپنے سماج میں جھانک کے دیکھیے، آج تو ایک ہی سے پناہ مانگتا ہے اور ایک ہی کی ضرورت صحیح سے شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں واقعی میری ضرورت ہے اور میں سب کی ضرورت کو برابر سے، چاروں کی ضرورت کو برابر سے پورا کر سکتا ہوں، انصاف کے ساتھ کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، تو شریعت کہتی ہے کہ 4 شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خیر یہ بھی الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو جو صحابہ بدن پر لیپ پوت لیتے تھے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ کا پسینہ بھی ناپاک نہیں، بول و براز بھی ناپاک نہیں. بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس لیے اس میں گن کی کوئی بات نہیں. جب بول و براز پاک ہے تو پھر یہ تو تھوک ہے، پھر یہ تو خون ہے. خون کو بھی پی جایا کرتے تھے صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اگر خون نکلتا تھا، اس خون کو بھی صحابہ پی جاتے تھے. ایک طرف محبت کی اعلیٰ مثال ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور طہارت کی اعلیٰ مثال ہے. خیر بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ جب یہ اپنے قافلے میں یہ شخص گیا، وفد جو آیا ہوا تھا، یہ شخص جب اپنے قافلے میں گیا، کہا کہ میں نے تو اتنی عزت دیکھی، اتنا رسپیکٹ دیکھا، اتنا احترام دیکھا، اتنا ادب دیکھا کہ اتنا تو میں کسی لیڈر میں دیکھا ہی نہیں، کسی قائد میں دیکھا ہی نہیں، کسی بادشاہ میں اور شہنشاہ میں دیکھا ہی نہیں. یہ لوگ اتنی عزت کرتے ہیں اس کی. کچھ لوگ وہاں پر جو نرم تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ عمرے کے لیے ہی آئے ہیں، کرنے دو. یہ لوگ تو جھگڑا کرنے آئے نہیں ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، یہ لوگ مقابلہ کرنے تو آئے نہیں ہیں، ان کو کرنے دو. لیکن قریش میں سے کچھ لوگ تھے کہ نہیں ان کو آج ختم کر دیں گے، آج ان کا صفحہ ہستی بٹا دیں گے، آج یہ نہ رہیں گے، نہ بار بار ہم کو جھگڑا کرنا ہوگا اور بار بار کی یہ پریشانی ہمیں مول لینی پڑے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے کسی ایک اور وفد کو تیار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم چلے جاؤ مکہ اور وہاں پر جو مسلمان قیدی ہیں، ضعیف ہیں، ان سے مل بھی لینا اور ان کو کہہ بھی دینا کہ عنقریب ہماری فتح ہوگی، عنقریب ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، ابھی تھوڑا سا صبر کر لیجئے. ان کو داد و تسلی دے دینا اور وہاں کے حالات بھی پتہ کر لینا اور فردن سارے سرداروں سے ملنا اور کہنا کہ بھائی صرف ہم عمرے کے قصد سے آ رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے تو سب کے سب دشمن ہیں وہاں کے لوگ، وہاں تو مجھے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ بہت جلالی آدمی تھے حضرت عمر، تو کفار تو ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں. بولے کہ میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں، اس نام سے آپ کہیے اور ان کو تیار کیجئے. تو وہ نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان غنی خود اپنے قبیلے کے بہت محترم اور معزز شخصیت تھے، ان کا قبیلہ بھی بہت رسپیکٹیبل قبیلہ تھا. حضرت عثمان تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ کچھ صحابی بھی تیار ہو گئے. حضرت عثمان گئے مکے کے حالات کو خبر لینے کے لیے، وہاں 3 دن رکے وہ، اور باری باری سے دن رات سارے سردار سے ملتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہم تو صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہماری جماعت عمرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، تم لوگ کیوں ہمیں منع کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو، اجازت دے دو آنے کی، ہم لوگ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. یہ ساری باتیں ابھی چلی رہی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ دشمن کے خیمے سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان کے لیے کچھ صحابی کو لگا دیا تھا، اس صحابی نے ان کو قید کر لیا، اور قید کر کے 10 دشمن کے قیدی انہوں نے اپنے پاس مسلمانوں نے رکھا ہوا تھا، اور ادھر حضرت عثمان غنی مکہ کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اور مسلمانوں سے بھی مل رہے تھے، اور ان کو تسلی بھی دے رہے تھے کہ بھائی تھوڑا اور صبر کر لو، کچھ دن کے بعد ہم لوگ مکہ فتح کریں گے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، وقت نہیں ہے، میں اسی واقعے کو آگے آئندہ ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی آئی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔